تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال ہے، کسی بھائی نے سوال کیا ہے مفتی صاحب، پیٹرول کے ذریعے نجاست کی پاکی کا شرعاً کیا حکم ہے؟ سوال کرنے والے محمد خورشید صاحب دہلی سے۔ دیکھیے خورشید صاحب، ایک اصولی بات یہاں ذہن میں رکھیے، آپ کو مسئلہ انشاءاللہ مکمل سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے پیشاب ہے، خون ہے، پاخانہ ہے، یا اس جیسی جو بھی نجاست جو ظاہر ہوتی ہو، اس جیسی جو بھی نجاست ہے، انسان کے بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کو پانی ہی سے دھونا ضروری نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی نہیں ملا تو پھر سمجھتے ہیں کہ بھئی کپڑا اور جسم نہیں دھو سکتے، ایسا نہیں۔ ہاں کہ شریعت انسان کو کبھی بھی کبھی اسے اتنا بوجھل، اتنا اسے مجبور نہیں کر دیتی کہ بھئی وہ چیز نہ ملنے سے وہ آدمی مجبور ہو جائے۔ حالانکہ شریعت انسان کو آسانی ڈھونڈتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت آسان ہے، اگر کوئی آدمی عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں۔ تو اس طرح اگر کپڑے پر، جسم پر پاخانہ ہو، پیشاب ہو یا خون ہو، جو بھی ظاہری نجاست اگر لگ جائے تو پانی سے ہی پاک کرنا ضروری نہیں، بلکہ یہاں ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے، ہر وہ سیال یعنی ہر وہ بہنے والی چیز جس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت اور پاک کرنا اس کے اندر ممکن پایا جاتا ہو، تو اس چیز سے آپ اپنے جو کپڑے گندے ہو گئے ہیں اس کپڑے کو، یا جس جسم پر جا کے اگر آپ کی جسم پر اس طرح نجاست لگی ہوئی ہے، ظاہری نجاست، تو آپ اس سے پاک کر سکتے ہیں۔ تو ایک جب آپ اصولی بات ذہن میں رکھ لیے، معلوم ہو گیا، تو اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پیٹرول ایک پاک اور سیال چیز ہے، سیال مادہ ہے وہ، جس کے اندر بہنے کی صلاحیت ہے اور زمین سے اگتی ہو، اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور پاک ہے وہ۔ تو اس لیے آپ کے بدن پر ہو یا کپڑے پر ہو، کہیں خون ہے، پیشاب ہے، پاخانہ، جو ظاہری نجاست اگر لگ گیا ہو تو پیٹرول سے آپ اپنے کپڑے کو پاک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم پر پیشاب، پاخانہ یا خون اس طرح لگی ہوئی ہے ظاہری نجاست، تو پیٹرول سے دھو کر آپ اپنے بدن کو بھی پاک کر سکتے ہیں، اور اس کپڑے کو آپ پیٹرول سے دھو کر پھر اس کپڑے کو پہن کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور کپڑا پاک شمار کیا جائے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرول ایک ناپاک چیز ہے اور اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور شریعت جو ہے انسان کو کبھی مجبوری کے اندر، اور شریعت کبھی انسان کو اتنا تنگ دست انسان کو نہیں بتاتا کہ بھی آدمی دوسرا راستہ تلاش نہیں کر سکتا۔ حالانکہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ بھئی یہ پہلو نہیں تو بھی دوسرا پہلو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کے اندر بہت سارے راستے اللہ نے رکھا ہے، آسان ہے شریعت۔ اس لیے ایک عربی کا ایک جملہ ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ شرط یہ کہ بھی آدمی اگر عمل کرنا چاہے تو اللہ نے بہت سارے راستے اس کے لیے رکھے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی کا بدن اور کپڑے اگر ناپاک ہو جائے، خون یا پیشاب، پاخانہ یا جو بھی ظاہری نجاست لگ گئی، تو پانی ہی سے پاک کرنا ضروری نہیں، بلکہ پیٹرول سے بھی آپ پاک کر سکتے ہیں، اور جب پاکی حاصل کر لی تو پھر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔